बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जवाबी टैरिफ क्या लगाया गया कि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त एक भूचाल आया हुआ है और दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर गिरावट देखी जा रही है, क्रैश कर गई हैं स्टॉक मार्केट्स। हमने पहले देखा कि अमेरिका के बाद जापान, और अगर हम बात करें हांगकांग के हैंग सेंग की तो वहाँ पर भी कहीं 9%, कहीं 8% जो है वो गिरावट देखी गई है। तो इसके अलावा एशियाई और जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ की स्टॉक मार्केट में भी हमने शदीद जो है वो मंदी देखी है और हम देख रहे हैं कि उसके असरात अब पाकिस्तान तक आ गए हैं। और आज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो भी एक मौके पर उसको हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। 3882 पॉइंट्स जो हैं आज जब दिन का अख्ताम हुआ तो वहाँ पर हमने कमी देखी 100 इंडेक्स में, लेकिन एक मौका ऐसा आया था कि 6000 से ज़ायद पॉइंट जो है वो कमी देखी गई और यही वो मौका था जब ट्रेडिंग को रोक दिया गया था। और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 रोज़ में सरमायाकारों के तकरीबन 60 खरब डॉलर डूब गए हैं। जनूबी कोरिया में भी ट्रेडिंग जो है वो आर्जी तौर पे रोकी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में जो है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स 6% नीचे आया, वहाँ पर 160 अरब डॉलर का खसारा हुआ। और इसी तरह सऊदी अरब में लोगों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन, ये वो स्टॉक मार्केट्स हैं जहां पर गिरावट जो है वो देखी गई है। यही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी जो है उस पर भी इसके असरात आए हैं और बिटकॉइन जो है उसकी जो कीमत है उसमें 10% कमी आई है। इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं और जिन ममालिक के खिलाफ उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाया है वो ममालिक अब बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और बातचीत से इस मसले का हल चाहते हैं। ये मसला कैसे हल होगा, असल इसमें जो है वो मसला है क्या, वो हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जनाब पहले हम बात करेंगे बानी पीटीआई की, जो कि जेल के अंदर हैं और जेल के बाहर मौजूद पीटीआई रहनुमा अंदर की बातें बाहर ला रहे हैं और जो मुल्क से बाहर हमदर्द हैं वो अपने लीडर को बाहर लाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। खुद बानी पीटीआई भी चाहते हैं कि वो जल्द बाहर आ जाएं, लेकिन बाहर आने का रास्ता बातचीत से निकलेगा और बातचीत भी मुक़द्दरा से। इसका अंदाज़ा बानी पीटीआई को बखूबी है, बल्कि पहले दिन से है। और इस बात की कन्फर्मेशन आज़म सवाती साहब, जो कि चंद रोज़ पहले बानी पीटीआई से मिलकर आए थे, उन्होंने एक वीडियो बयान में दी है। क्या कहा उन्होंने, पहले वो देखते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। शामी साहब, क्या वाकई कोई बैक चैनल राब्ते शुरू हो गए हैं? कोई हम कह सकते हैं खिड़की खुली है या दरवाजे की जो कुंडी है वो खोली गई है? नहीं, ये जो सवाती साहब हैं ये तो पुरानी कहानी बयान कर रहे हैं ना। जब आसिम मुनीर साहब ने मनसब संभाला था, ये इब्तदाई दिनों में, सही, जब राब्ते हो रहे थे, उनको इजाज़त दी गई थी, उन्होंने कहा उनके उस्ताद के ज़रिए से भी बातचीत की कोशिश की, फिर एक एंकर हैं कोई, उनके ज़रिए कोशिश हुई, लेकिन वो क्या कहा है ना शायर ने कि उस लब ने नकी मसीहाई, उस लब ने नकी मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। ओहो। तो वहाँ से जवाब मौसूल नहीं हुआ, दस्तक देते रहे, कुंडी नहीं खोली गई और वहीं का वहीं मामला खड़ा है। अच्छा। और असल में जो हमारे पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अपने सियासी हरीफों से रब्ता करना है। अच्छा। और उनसे बातचीत करनी है। जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त भी वो अपने सियासी हरीफों को अपने बराबर तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। और जब वो वाक़या हुआ अभिनंदन का, तो इंडिया ने ये जसारत की कि हमारी सरहदों को पार करने की कोशिश करे और निशाना बनाए फ़ज़ाई, और इसके बाद फिर हमारी एयरफोर्स ने मार गिराया तैयारा। जी हाँ। उस वक्त भी जो मीटिंग हुई उसमें भी वो शरीक नहीं हुए थे, हालांकि जो अपोजिशन थी वो अपनी अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे। और अब अभी तक वो ये मामला जो है इसमें यकसुर नहीं हो सके। बीच में उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की थी, इनिशिएटिव हुआ था, और यानी हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, बिल्कुल, लेकिन फिर उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया अपनी टीम को और मामला लटक गया। तो अब ये जो हमारे अली अमीन गंडापुर हैं
ان کے قریبی حلقے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی نامہ پیام لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہیں سواتی صاحب نے تو قرآن ہاتھ میں لے کر یہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت یعنی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ان کو اس وقت یہ تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اصل میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا نا سر، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ہاں جی، اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اب دھینگا مشتی جاری ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کے یعنی منصوبے بن رہے ہیں، بلکہ اعلانات ہو رہے ہیں، نہ علی امین گنڈا پور سنبھالے جا رہے ہیں نہ ان کے مخالف سنبھالے جا رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور تو آپ دیکھیے جب بھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں اس سے ایک نئی آگ لگ جاتی ہے، جی ہاں پہنچالا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر وہ برستے رہے، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں اور ان کی جمعیت علماء اسلام انہوں نے بہت ہی اس کا شدید نوٹس لیا، اور اس کے ساتھ پھر اب وہ اس وقت اب پارٹی کے اندر ہیں، اب اسد قیصر ہیں، عاطف خان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان پہ برس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو تو ہم نے بانی نے کہا تھا ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں دینے صوبائی اسمبلی کا۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بانی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں، یہ نہیں کہا تھا کہ گویا ان کو بے اعتمادی ظاہر نہیں کی تھی۔ تو بہرحال اب یہ ساری شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پارٹی کے اندر لوگوں نے گھیر رکھا ہے، اور تو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے پارٹی کے اندر۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن کو متحد کریں، اپنی طاقت میں اضافہ کریں، کہا تو جا رہا تھا نا کہ ہم متحد کریں گے اپوزیشن کو اور آگے بڑھیں گے، گرینڈ الائنس بنائیں گے، تو اپنی پارٹی جو ہے وہی اب ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جماعت کا جو نظم قائم کیا ہے نا عمران خان صاحب نے، یعنی جن کو انہوں نے چیئرمین بنایا، پھر جن کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنایا، اب تو ہونا تو چاہیے تھا وہ اپنے معاملات چلاتے، لیکن انہی پر یعنی بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ تو ہر شخص جو ہے دوسرے شخص سے خوفزدہ ہے، یا ہر شخص دوسرے شخص سے نالا ہے، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ تو بکاؤ مال ہے اور اس کا تو کمپرومائزڈ ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک نفسیاتی خلجان میں پوری پارٹی مبتلا ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں اس کے کیسے وہ نکلیں گے اور کس طریقے سے عہدہ برا ہوں گے اور کس طریقے سے اپنا راستہ کشادہ کریں گے۔ ہاں سر، اعظم سواتی صاحب نے جو ظاہر ویڈیو بیان دیا اس پر رد عمل آیا بیرسٹر گوہر صاحب کا، کیونکہ ہماری جو کورسپونڈنٹ ہیں حریم جدون، انہوں نے خصوصی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا اس موقع پر بیرسٹر گوہر صاحب نے، ذرا وہ دکھاتے ہیں۔ سر، اعظم سواتی نے جو بیان دیا ہے، کیا آپ لوگ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں کمیٹی بھی؟ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کوئی ایکشن لے لیں، لیکن میرے سارے ساتھیوں سے یہی التماس ہے کہ دیکھیں یہ روش ختم کر دے۔ کوئی قرآن سامنے رکھتا ہے، کوئی قسم اٹھاتا ہے، ساری باتیں اندر کے لے کے آ جاتے ہیں، پرانی باتیں بھی نئی بھی باتیں ایک دوسرے پہ۔ میں نے سب سے ریکویسٹ کی ہے، سب تو ایگری کر چکے ہیں اس بات پہ کہ ہم آئندہ کوئی پارٹی ریلیٹڈ، پالیسی ریلیٹڈ کوئی بات پبلک میں نہیں کریں گے انلیس اینڈ انٹل ہم اس کو ڈسکس کریں اور وہ پارٹی کے ایک پلیٹ فارم پہ وہ ڈسکس ہو۔ ویسے شروع میں تو بیرسٹر گوہر ہمیشہ انکار ہی کرتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے خان سے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی، اگر انہوں نے کہا ہے تو ملاقات ہوئی ہوگی۔ نہیں، اب درست ہے کہ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، اب لیپا پوتی کر رہے ہیں، لیکن ان کے قابو میں نہیں ہے۔ ان کے قابو میں تو سوشل میڈیا بھی نہیں ہے پارٹی کا، ہاں جی، ان کے قابو میں جو اوورسیز بیٹھے ہوئے جیالے ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ اب وہ خبریں آئیں کہ وہ بعض اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کچھ ملے ہیں خان صاحب سے، شاید وہ کچھ آئے ہیں، ڈاکٹرز کا ایک گروپ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات کرتے ہیں بیچ بچاؤ کے لیے۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان میں سے بعض لوگ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے خلاف کمپیننگ کی ہے، میں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ اور ان سے بھائی ان کو چاہیے کہ اگر ان کو زیادہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو وہ اپنی ڈیلیگیشن بنا کے یہاں آئیں، یہاں ملیں، خان صاحب سے بھی ملیں، ان سے جیل میں جانے کی اجازت مل جائے گی ان کو۔ طارق فضل چودھری صاحب نے تو یہ بات کہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی ملیں، ان کے مخالفوں سے بھی ملیں، جہاں جہاں ان کی رسائی ہو سکتی۔ اگر وہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں تو انہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اس طریقے سے اگر معاندانہ رویہ اختیار کر لیں گے اور ایک فریق بن جائیں گے اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کے مفادات جو ہے اس کا بھی ادراک نہیں کریں گے تو پھر تو صورتحال مختلف ہوگی نا۔ تو خان صاحب کو بھی چاہیے، دیکھیں خان صاحب کو چاہیے کہ بات طے کر لیں، اور پی ٹی آئی کی دوسرے ان کا ہدف کیا ہے۔ اچھا،
ان کا ٹارگٹ کیا ہے. مطلب خود اپنی رہائی نہیں, یا پھر ان کو انہوں نے کس کے خلاف تحریک چلانی ہے. اچھا, پاکستان میں آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ حکومت کے خلاف چلی ہیں, یا ایک سیاسی جماعتوں نے اتحاد بنا کے اپنے مخالف جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں ایک اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی ٹارگٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو خان صاحب یہ بات طے کر لیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو زیر کرنا ہے یا انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں سے معاملہ کرنا ہے. تو یہ دیکھا نا, وہ میر سپاہ نا سزا, لشکریاں شکست صف, وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو اس طرح اگر وہ, تو پھر تیر جو ہے وہ تو ہوا میں رہ جائے گا اور کوئی نشانے پہ نہیں لگے, نشانہ پہ نہیں آئے گا. تو یہ پہلے بات طے کر لیں, پہلے آپ طے کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. اچھا, پشاور جانا ہے یا کوئٹہ جانا ہے یا کراچی جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد گاڑی کا انتخاب کریں گے نا. آپ اگر کوئٹہ جانے والی گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے تو آپ کبھی پہنچ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ سندھ جانے والی کراچی ایکسپریس میں بیٹھ جائیں اور کہیں میں کے پی کے جا رہا ہوں تو نہیں جا پائیں گے. تو پہلے تو وہ طے کر لیں, ایک بنیادی بات, منزل کا تعین کر لیں, منزل کا تعین کر لیں, اپنے حریف کا تعین کر لیں, وہ دیکھ لیں ان سے کس سے نپٹنا ہے. آیا فوجی قیادت سے نپٹنا ہے یا سیاسی قیادت سے نپٹنا ہے, فوجی قیادت سے معاملہ کرنا ہے یا سیاسی قیادت سے معاملہ کرنا ہے. جب یہ طے کر لیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. اور فوجی قیادت سے اگر آپ نے لڑنا ہے تو اس کے تو پھر اور لوازمات ہیں, اس کے لیے تو پتہ نہیں آپ کو کہاں کہاں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. اب تک اندازہ نہیں ہو گیا انہیں کہ فوجی قیادت سے آپ لڑ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. نہیں, اگر اس کو پھر ان کی پالیسیز جو ہیں ان میں یکسوئی نظر نہیں آ رہی نا. کعبے کو جا رہا ہوں نظر سوئے دے رہے, مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو. تو اگر آپ یکسو ہو جائیں گے, منزل کا تعین کریں گے, وہ اس گاڑی میں بیٹھیں گے. اب گاڑی تو آپ کراچی والی میں بیٹھ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں پشاور چلو پشاور چلو, تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو کنفیوژن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اب تو جو ان کے قریبی ساتھی جو ان کے وکیل رہے نعیم بخاری صاحب, ہاں جی, بڑے جیالے ان کے, آپ وہ بھی جناب چیخ پڑے, تنقید کر رہے ہیں, انہوں نے بھی تنقید کیا اور انٹرویو کی دیا. توہم پرست کہتے ہیں کہ جی وہ بن گئے تھے خان صاحب, ہاں, آج کا دن برا ہے, یہ ساری باتیں کرنا شروع ہو وہاں گئے. جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے درگاہ پہ گئے تو کس طریقے سے وہ سجدہ ریزی میں مصروف تھے, اور وہ کہتے منگل کا دن کیا ہوگا اور بدھ کا دن کیا ہوگا. یعنی وہ ہر وقت یہ پوچھتے رہتے تھے اور توہم پرست ہو گئے. قریب ترین ساتھیوں کے جنازوں میں نہ جانا, یہ ساری باتیں جو بھی تھا. اب یہ پاکستان کے کئی حکمران جو ڈاماڈول ہوتا ہے جب اقتدار تو توہم پرست ہو جاتے. اچھا, آپ کو پتا ہے وہ بی بی بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی پہنچ گئی تھی وہاں ہزارہ میں, اچھا, ایک بابے کے پاس, اچھا, جو کہ وہ تنکے مارتا تھا اور اس سے دعا کرانے کے لیے. اچھا, اس طرح جنرل ضیاء کے ارد گرد بھی لوگ اس طرح کے نظر آتے تھے آخری دنوں میں. اچھا, تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں یعنی جب ایک پریشان ہوتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, تو پھر ان کا سہارا لیتے ہیں, اور کوئی کہیں اٹک جاتا ہے, کوئی کہیں اٹک جاتا ہے. تو اگر یہ اللہ پہ بھروسہ کریں, اپنے آپ پہ بھروسہ کریں اور یکسو ہو جائیں کہ بھئی, اور سیاست میں اگر ہے تو آپ کو سیاست, حریفان سیاست ہی کو ڈیل کرنا ہے. آپ فوج سے لڑ کے آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. سر, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو اندرونی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو پا رہی, ایک جاتا ہے وہ کچھ مشورہ دیتا ہے خان صاحب کو, دوسرا جاتا ہے وہ کوئی اور بات بتاتا ہے, یہ بھی وجوہات ہیں کہ وہ یکسو نہیں ہو پا رہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, ان کو چاہیے تھا کہ جو نظم انہوں نے قائم کیا ہے اس کے سپرد کر دیں, وہ لوگ اس کے پاس جائیں. اچھا, وہ جو ان کی پارٹی ہے, جو کور کمیٹی وہاں اس وقت ہے, یعنی باہر جیل سے باہر, وہ فیصلے کریں. فیصلوں کا اختیار اپنے پاس نہ رکھیں, اپنے پاس نہ رکھیں, اس کے پاس اختیار دے دیں. وہ جہاں ضرورت, جیسے آپ ایک مثال دیتے ہیں نواز شریف صاحب جب ملک سے چلے گئے تھے, نہیں تو پارٹی کو دے دیا. یعنی جاوید ہاشمی صاحب اس کے صدر تھے پارٹی کے, راجہ ظفر الحق جو تھے وہ پرانے سیزنڈ آدمی تھے, وہ چیئرمین تھے, اور یہیں وہ اپنے فیصلے کرتے تھے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ہر روز ٹیلی فون ہو رہا ہے, ہر روز پوچھا جا, نہیں, انہوں نے ایک ٹارگٹ مقرر کر دیا کہ بھی ہمیں ریزسٹ کرنا ہے, مزاحمت کرنی ہے, اور پرویز مشرف جو ہے ان پر دباؤ بڑھانا ہے. تو وہ پارٹی بڑھا رہی تھی. جاوید ہاشمی صاحب خود گرفتار ہو گئے, لمبا عرصہ جیل میں رہے, لیکن پھر ان کا پارٹی کا نظم چلتا رہا نا.
تو آپ لیکن پارٹی جو تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی. کئی ایک نئی پارٹی بن گئی مسلم لیگ نون کے اندر سے کاف بنی بالکل, اور اس کو سیٹ بیک ہوا, کنگز پارٹی. لیکن جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو پھر مسلم لیگ سارے اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ. تو یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اپنا نظم قائم کریں, وہ معاملات کو سنبھالیں, جہاں مشورہ ان کو کرنا ہے وہ جا کے خان صاحب سے مشورہ کریں اور اس کے بعد فیصلے کریں. اگر جہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ٹارگٹ دے دیا, آپ نے کہا بھی آپ کراچی جانا ہے, آپ کو ایک دفتر والوں نے ٹارگٹ دے دیا سر آپ نے کراچی جانا ہے اور کل صبح آپ نے فلاں میٹنگ میں شریک ہونا, تو آپ ظاہر ہے پیدل تو روانہ نہیں ہوں گے, نہ ہی گاڑی پہ بیٹھیں گے, ٹرانسپورٹ کا نہ ہی بس پہ بیٹھیں گے. آپ تو کہیں بھی جہاز پہ جانا ہے کیونکہ مجھے صبح وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے, ٹائم کم ہے. یہ تو نہیں آپ کہیں گے بھئی میں نے کل وہاں جانا ہے تو اس لیے میں پیدل ہی چلتا ہوں. جب تک آپ منزل کا تعین کر لیں پھر اس کے بعد ذریعے کا تعین ہوگا. اور تو اگر اس طریقے سے آپ نہ گاڑی کا پتہ ہے, نہ آگاڑی کا پتہ ہے, نہ پچاڑی کا پتہ ہے, تو پھر کیسے معاملہ چلے گا؟ لیکن سر اس میں تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے, وہ بار بار کہتے رہے نا, اب پہلے دن سے ان کو پتہ ہے کہ جی کہاں سے یعنی کہ معاملات سیٹل ہوں گے, لیکن وہ شاید اس کو بتانا نہیں چاہ رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی ساتھی کو کہتے ہیں کہ تم کسی سے ذکر نہ کرنا, مجھ سے نہ پوچھنا. نہیں, انہوں نے ان کو اپنی پارٹی کی جو لگام اپنے ہاتھ میں رکھی. پاکستان قومی اتحاد کی تحریک چلی, اتنی بڑی تحریک, ایک لیڈر پکڑا گیا, دوسرا سربراہ ہو گئے, مفتی محمود پکڑے گئے, نصر اللہ خان کی صدارت آ گئی, نصر اللہ خان پکڑے گئے تو وہ جناب آپ کے پیر پگاڑا صاحب اس کے سربراہ بن گئے. اب وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے وہ نہ ان کی رسائی تھی اندر لوگوں تک, نہ ان تک بات ہوتی تھی, اپنے فیصلے خود کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یعنی آپ اعتماد نہیں کرتے, ان لوگوں میں حوصلہ نہیں پیدا ہوتا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, وہ ہر وقت جو ہے وہ جیل کی طرف دیکھتے رہتے, وہاں سے کیا ہوا چلے گی, اور تنکے کی طرح کبھی ان کو اٹھا کے لے جائے, لیکن سر کبھی اس کو اٹھا کے لے پی جائے. ٹی آئی والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بانی کے ہی ہاتھ میں جو ہے وہ لگام رہے پارٹی کی. پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما جو باہر ہیں, پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ان کا پوچھنا کہ جب آپ نے نظم قائم کر دیا ہے تو ہر آدمی سے تو نہیں پوچھا جاتا. جب آپ قومی اسمبلی میں ممبر منتخب ہو جاتے ہیں تو ووٹر سے جا کے ہر وقت تو نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ بتائیے میں کچھ کروں, میں اس بل کی حمایت کروں نہ کروں. تو آپ نے اہداف کا تعین کرنا ہوتا ہے اور اپنا ایک نظم قائم کرنا ہوتا ہے. پارٹی کا نظم قائم ہو جائے اور وہ پھر اپنا کام چلائے. اس کا ہدف یہ ہے اب خان صاحب کو رہا کرانا ہے, خان صاحب کا مقدمہ لڑنا ہے, خان صاحب کی مشکلات کم کرنی ہے, اس کے لیے وہ اپنی حکمت عملی بنائے. اگلا جو ظاہر ٹارگیٹ ہوگا وہ یہی کہ مذاکرات ہوں جو کہا یہ جا رہا ہے. جو بھی ہے دیکھیں نا, اس کا انحصار شامی صاحب ہوگا بانی پی ٹی آئی کے رویے پر اور جو سوشل میڈیا ظاہر ہے اوپر بھی ہوگا. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے جو ہیں ان کو لگام دینی ہوگی. وہ خود آپ ہوتے ہیں شرف افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے وہ ڈالر کمانے کے لیے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں ہر چیز کو. اب وہ دیکھیں اب جو سوشل میڈیا ان کا جو ہے نا, پہلے تو وہ ان کے مخالفوں کو ٹارگٹ کرتا تھا, اب وہ اپنی پارٹی کے لیڈروں کو ٹارگٹ کرتا ہے. کبھی ایک کو ٹارگٹ کر دیا, کبھی دوسرے کو ٹارگٹ کر دیا, تاکہ ریٹنگ اپنی بڑھانی ہے اور اپنا پیسہ کمانا ہے. تو یہ جو اس طریقے سے کمزور ہوتی چلی جائے گی پارٹی. دیکھیے ایک بہت بڑی مرسڈیز گاڑی جو ہوتی ہے نا, وہ اگر اس کا جو ٹائر ہے کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, اس ٹائر کے اندر ایک چھوٹی سی کیل آپ چبو دیں اور ٹائر پنچر ہو جائے, وہ چل نہیں سکتی. سارا اس کا جو وہ تام جام ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے, گاڑی وہیں کے وہیں کھڑی رہ جاتی. اسی طریقے سے سیاست کا معاملہ بھی ہے. اگر آپ اپنی گاڑی جو ہے اس کو پنچر کر دیں گے, خود کی ہوا نکال دیں گے, تو آپ کی سیٹیں کتنی اچھی ہوں, رنگ کتنا اچھا ہو, گاڑی آپ نے کہیں سے خریدی ہو اور باہر امریکہ سے آپ کو آئی ہو یا جرمنی سے آئی ہو, وہ چل نہیں پائے گی. علاج اس کا جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا سر, میں صرف ایک ماضی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے اندرونی اختلافات اس وقت پی ٹی آئی پہ دیکھ رہے ہیں آپ, ماضی میں کوئی ایسی جماعت تھی جس میں اتنی شدید لڑائیاں ہوں آپس میں؟ نہیں, ایسے میں نے نہیں دیکھا. یہ اب پیپلز پارٹی میں لڑائی ہوئی, لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی دے دیا گیا جب, تو اس وقت ان کے جو انکلز تھے کئی, انہوں نے بغاوت کی. اب دیکھا نا, کوثر نیازی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی, حنیف رحمہ نے اپنی پارٹی بنا لی, اور پھر مصطفیٰ کر نے اپنی پارٹی بنا لی, اگرچہ بعد میں صلح بھی کر لی بھٹو صاحب سے. اس کے بعد یہ آپ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. تو پارٹیاں لوگوں نے بنائیں, لیکن کیونکہ ان کی جانشین جو تھیں بے نظیر بھٹو جو تھیں,
ان کو مقرر کر دیا گیا. اچھا پہلے بے نظیر بیگم نصرت بھٹو, پھر اس کا بے نظیر بھٹو. صحیح. پارٹی کا نظم قائم ہو گیا. تو جو لوگ اس سے الگ ہوئے وہ کچھ کر نہیں سکے. پارٹی جو تھی وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کرتی رہی. تو بھٹو صاحب جو تھے جب جیل میں تھے تو ان کو تو یہ سہولتیں حاصل نہیں تھی. اس وقت تو مارشل لا لگا ہوا تھا. پارٹیاں جو تھیں ان کے اوپر ویسے ہی پابندیاں تھیں. ہاں جی. ان کو یہ سہولت بھی حاصل نہیں تھی کہ وہ ہر روز ملاقات کریں اور یا ہائی کورٹ پہنچ جائیں, ہمیں جناب ملاقات کی اجازت دی جائے, ہم نے بانی سے مشورہ کرنا ہے اپنے چیئرمین سے. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. تو بڑی یعنی گنے چنے لوگ تھے جن کو موقع ملتا تھا ان سے ملنے کا. ان کے وکیل تھے یا ان کی بیگم صاحبہ تھی یا ان کی بیٹی تھی, اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں جس طرح عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب تو دیکھیں نا ماشاء اللہ تو نہیں ہے نا ملک میں. بالکل. اب تو ایک جو بھی ہے بری بھلی جمہوریت ہے, عدالتوں کے احکامات ہیں وہ چلتے. اس وقت تو ایسا معاملہ نہیں تھا. تو بھٹو صاحب نے تو بہت مشکل صورتحال تھی. پارٹی کو وہ ہدایت دے بھی نہیں سکتے تھے. اچھا. اس کو اپنا بیگم نصرت بھٹو کے پاس ان کی قیادت آ گئی. اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو کے پاس آ گئی. انہوں نے اپنی پارٹی کا نظم قائم کیا اور اس کے بعد اس کو چلایا. جو لوگ ان کو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے اور نکل گئے تو نکل گئے. لیکن نقصان ہوا پارٹی کو. نہیں نقصان ہوا لیکن سنبھالا انہوں نے. پھر دیکھیں نا بیگم اب جو بے نظیر ہیں انہوں نے 1900 جا کے پھر الیکشن لڑا ہے 1988 میں. 88 میں جیتی ہے نا. ہاں جی بالکل. پھر وزیر اعظم بنی ہے زیارو صاحب کے بعد. ہاں جی. تو یہ پارٹی کو انہوں نے سنبھالا ہے. اور ایک زمانے میں تو ایسی بات تھی کہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کھمبا کھڑا ہو جائے گا تو وہ جیت جائے گی. اچھا. ہاں لیکن اس میں کیا ہوا, جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. بس وہ ایک بڑا ان کو کمزور کر گیا وہ فیصلہ ان کا جو تھا. اگر وہ حالانکہ جنرل ضیاء الحق نے اجازت دے دی تھی کہ ہر پارٹی جو ہے اس کا رکن الیکشن لڑ سکتا ہے. صحیح. اس پہ کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اجازت دے دی, آپ کے بندے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے کہا آپ کیا ہوا, اب جنرل ضیاء الحق ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کیا کہ بھئی پھر کیا, انہوں نے کہا یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد تو میں سجدے میں گر گیا. اچھا. کہ اللہ میاں کوئی مشکل یہ ٹال دے. یعنی پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ الیکشن میں حصہ لے لے گی اور اس کے کھمبے بھی جیت جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو پیپلز پارٹی جو تھے اس نے کوئی کام کیا, انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کام کیا, کس نے کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم بائیکاٹ کریں گے. وہ ایک بڑا بنیادی طور پر ایک فیصلہ ہوا اور غلط فیصلہ ہوا. ایئر مارشل اصغر خان انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. اور اس وقت وہ ایک متحدہ محاذ بنا چکے تھے پیپلز پارٹی کی طرح. پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کر دیا. تو پیپلز پارٹی کو شدید سیٹ بیک لگا. وہ جو غیر جماعتی اسمبلی منتخب ہوئی اس میں 55-60% ووٹ پڑ گئے لوگوں کو اور الیکشن بہت فیئر ہوا. صحیح. اور لوگ جیت کے آ گئے. اور جو آزاد لوگ آئے انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی, اس کا نام مسلم لیگ تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اس میں جنیجر صاحب نے قیادت سنبھالی, پھر نواز شریف صاحب نے اس کی قیادت سنبھالی. تو چل وہ بات چل پڑی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو سیٹ بیک ہو گیا, اگر وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی طاقت جو ہے کہیں زیادہ ہوتی آج. ٹھیک ہے. اور شاید بریک لے لیتے ہیں سر. بریک کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ اگر بشرا بی بی باہر ہوتی اور ان کو یہ یعنی کہ ٹاسک مل جاتا تو کیا ہوتا. نہیں آج انہوں نے ان کے باہر ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. سر ایک بریک کے بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں جس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہد صاحب آپ کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ بشرا بی بی باہر ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بشرا بی بی تو یہ کہہ رہی ہیں اگر ان کو وہ چیئر پرسن بناتے اچھا تو تب ان کی حیثیت ہوتی نا. اور ان کی جو خاتون تھیں, خاتون اول محترمہ نصرت بھٹو, وہ تو پارٹی میں ایکٹیو رہی تھیں. ٹھیک. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا ایوب خان کے دور میں, اچھا اس وقت بھی انہوں نے پارٹی کی جو قائم مقام چیئرمین تھی وہ بیگم نصرت بھٹو بنی تھی. تو بیگم نصرت بھٹو اپنی پارٹی کے اندر ایکٹیو تھیں اور ان کو انہوں نے عہدہ سونپ دیا اور انہوں نے پھر قیادت کی. بلکہ یہ بڑا ہوا لطیفہ یہ تھا کہ جب بھٹو صاحب پکڑے گئے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں, تو اس وقت پھر ایئر مارشل اصغر خان نے بھی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ بھی بڑے بڑے جلوس تھے اور جلسے ان کے ہوتے تھے. تو بھٹو صاحب جب رہا ہوئے تو انہوں نے کہا میری جو گرفتاری تھی
اس سے فائدہ اٹھا کر 2 لوگ لیڈر بن گئے، ایک تو میری بیوی اور ایک اصغر خان. اچھا یہ پھپتی کسی ہونے تو بہرحال دیکھیں، اب اگر خان صاحب ان کو چیئر پرسن بناتے تو تبھی وہ پارٹی کے معاملہ سنبھالتی نا، یا اس سے وہ متعلق رہی ہوتی. وہ تو بار بار کہتی میں غیر سیاسی ہوں، ہاں جی، اور ان کے سارے لواحقین بھی یہ کہتے ہیں. تو بہرحال ایسا ہوا نہیں. لیکن سر جو نہ خان صاحب نے بشرا بی بی کو قیادت سونپی، نہ علیمہ بی بی کو قیادت سونپی، انہوں نے بیرسٹر گوہر کو قیادت سونپی. نہ قیادت تو سونپ دی اور کچھ نہیں سونپا. اختیار ان کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے میں صلاحیت ہے یہ کہ وہ اختیار اپنے پاس لے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اختیار حاصل بھی کر لیتے ہیں، اچھا تو وہ حاصل بھی نہیں کر سکتے، ڈی فیکٹو بن جاتے، وہ بھی ایک بس ایک مرنجا منند شخصیت ہیں. اور وکیل تھے تو بس اس کے بعد کوئی پولیٹیکل ورکر پرانے تو نہیں تھے سرگرم. تو بہرحال پارٹی کی لیڈرشپ ان کے حصے میں آئی. اب یہ جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے بھی میرے ساتھ جیل میں کو مناسب سلوک کیا جائے. فرسٹ لیڈی رہی ان کو، وہ فرسٹ لیڈی رہی ہیں. وہ ایک ظاہر ہے کہ ان کو بیٹر کلاس ملنی چاہیے تھی. ان کو محض وہ یہ درخواست میں کہہ رہی ہیں کہ جو سہولتیں اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو حاصل ہیں وہی سہولتیں جو وہ ملنی چاہیے. دیکھیے وہ ایک یعنی جو بیٹر کلاس ہے وہ تو حق ہے، ان کا بھی حق ہے، عمران خان صاحب کے بھی حق ہے. وہ وزیر اعظم نہ بھی ہوں تب بھی ان کا حق ہے. تو مطلب یہ جو چھوٹا پن ہے ہمارے اہل اقتدار کا، جب اس طرح کا سلوک کرنا اور کسی کے ساتھ جیل میں اس کو مناسب اکرام نہ کرنا، میرا خیال اس کو تو مطلب ہے اس کی تو مذمت کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک سوال جو اکثر لوگ ظاہر ہے آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں، وفد جا رہا ہے جیل میں ملنے، یہ ساری ملاقاتیں ہو گئیں عید کے دنوں میں، وہ کیا پوائنٹرز ہوں گے، نکات ہوں گے کہ جس پر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ الیکشن کی قبولیت، معیشت کو نقصان نہ پہنچانا، کیا یہ مین فیکٹرز ہوں گے جس پر جو ہے وہ یہاں راضی ہو سکتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ہاں جی خان صاحب کو اب جو ہے وہ باہر آنے دیا جائے؟ تو اسٹیک ہولڈر ہیں، خان صاحب ہیں. دیکھیں خان صاحب یہ تو وہ جانتے ہیں اور یہ وہ جانتے ہیں، ہم اس میں کوئی ان کا ایجنڈا تو سیٹ نہیں کر سکتے. لیکن بڑی بنیادی بات ہے، اگر وہ نارمل طریقے سے باہر آ جائیں، اپنا کردار ادا شروع کرنا، پارلیمانی لیڈر کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد اپنی ٹھیک ہے اپنی سیاست کریں، اپنی الیکشن کی تیاری کریں نئے کی. بس یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ گارنٹی کون دے گا خان صاحب کی؟ کون سی؟ ہاں یہ کہ جی وہ باہر آ بھی گئے اور جن باتوں پر انہوں نے اتفاق کر لیا اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، اب یہ تو گارنٹیز اس طرح سے نہیں ہوتی نا پالیٹکس میں. وہ تو اعتبار کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. دنیا میں ایسی کوئی ضمانتیں نہیں، آج تک ایسی کوئی ضمانت نہیں دی گئی کسی کی. اچھا، جب لوگ رہا ہوتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. ابھی تو دیکھیں کہ جب بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کا معاملہ ہوا تھا، ان سے پرویز مشرف تھے، تو کنڈولیزا رائس اور امریکی حکام کی بیچ میں پڑے تھے نا. کیا ہوا پھر؟ تو بے نظیر نواز شریف صاحب سر جب باہر گئے بھٹو تو آ گئی. پرویز مشرف کا خیال تھا کہ وہ الیکشن کے بعد آئیں گی، اور ان کی پوری کوشش تھی، لیکن وہ الیکشن سے پہلے آ گئی. بالکل. تو اس لیے یہ جو سیاست میں اس طرح کی گارنٹیز نہ کوئی دی جاتی ہیں، اس میں نہ لی جاتی ہیں. نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو وہ معاہدہ کر کے اور پھر اس وقت آ گیا کہ جی شہزادہ مقرن صاحب جو ہیں وہ آ گئے تھے. نہیں، وہ معاملہ اور ہے. اب وہ تو وہاں سے چلے گئے، پھر بیرون ملک مقیم تھے. تو یہاں اس طرح کی ضمانتیں نہ توقع رکھنی چاہیے، نہ کوئی دے گا نہ کوئی لے گا. حوصلہ کرنا پڑتا ہے اور اعتماد کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے پر. اور خان صاحب کا بھی ظاہر اپنے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں اپنے شرکت کریں، اور ہمارے پاکستان کے مفاد کا بھی تقاضا ہے کہ اس میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس میں ٹھہراؤ آئے. اور اس وقت تو دیکھیے جو دہشت گردی ہے اور جو کے پی کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، ہم یکسوئی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں. اب بلوچستان میں کیا ہے، ابھی تو اکثر مینگل صاحب وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، کہتے میں تو کوئٹہ میں آ کے رہوں گا، اور وہ کوئٹہ میں نے ریڈ زون میں آنا ہے. ان کو کہہ رہے آپ نہ آئیے جناب. یہاں یہ بھی تو ہے نا احتجاج، ہمارے یہاں ہر شخص کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر احتجاج کروں گا. پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. احتجاج کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا سر احتجاج کے طور پے ایک سینیٹر نے وہ 25 گھنٹے کی تقریر کر دی، وہ بھی تو احتجاج ہی تھا ایک طرح کا. نہیں، وہ تو دیکھیں نا ہاؤس میں تقریر کی، جیسے یہاں پاکستان میں وکیل نہیں ہیں، 2 ہفتے مقدمہ لڑتے رہتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. تو انہوں نے 25 گھنٹے تقریر کی ہے. تو ہمارے یہاں سنتے تھے کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں ساری رات تقریر کرتے رہے،
तो वो 25 घंटे का रिकॉर्ड तो उन्होंने कायम किया, लेकिन बहरहाल वो हाउस में बोले हैं ना, आप बोलते रहे, बोलते चले गए, और जाहिर है कि रतबा वापस तो नहीं बोल सकते, उनको भी दाद देनी चाहिए। सही। तो बहरहाल अच्छा सर, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि जो आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई। आपको तो मेरा ख्याल इसमें कोई दिलचस्पी लग नहीं रही मुझे। दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई है सर। हमने आगाज़ ही की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई है, उसी से किया है। हर कोहराम बचा हुआ है, हर दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज जो है उनमें मंदी है, अरबों डॉलर डूब चुके हैं लोगों के, और आपके को असर ही नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल सर, हमने तो प्रोग्राम का आगाज़ इससे किया है। मैं तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब जो टैरिफ लगाए हैं और कहते हैं कि हम अमेरिका को खसारे से निकालेंगे, क्योंकि अमेरिका का जो खसारा है, तजारती खसारा, जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसकी तजारत है, उसमें को $1 ट्रिलियन के करीब उसका खसारा है। 1.2 बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम हर जो मुल्क है ना उससे तजारत करेंगे, खसारा नहीं उठाएंगे, बस बराबर तजारत करेंगे। अब उसके चाइना से कोई $200 अरब का खसारा है, तो चाइना के जो माल आएगा उस पर टैरिफ लगा दिया ताकि उनका माल महंगा हो। जब महंगा होगा तो उसकी वो कम बिकेगा उनकी मंडी में, और जब कम बिकेगा तो इंपोर्ट कम होगी अमेरिका में, तो इसलिए उनके पास फिर चाइना जो है उसको एक सदमा पहुंचेगा इससे। तो और उनका माल जाएगा चाइना में अमेरिका का, तो वहां वो बिक जाएगा ज्यादा। वो कहते हैं जितना माल बेचोगे अपनी मुल्क में बेचने की इजाजत दोगे, उतना मैं अपने मुल्क में बेचने की इजाजत दूंगा। अब पाकिस्तान, इंडिया जो है वो भी कुछ $60 अरब का खसारा है। दुनिया के अक्सर मुल्क जो तजारत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उसमें खसारा है। यानी अमेरिका जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है उन मुल्कों। ठीक है। हमारे यहाँ हम $5 अरब तकरीबन अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और कोई $1.5 या $2 अरब की इंपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर करूंगा, खसारा कम करूंगा। उनको कहा जा रहा है भाई आप ये देखिए, इससे ये आहिस्ता आहिस्ता चले, कोई सोच समझ के कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे कोई लंबा मंसूबा बनाए। मगर यहाँ अब इस तरह अगर आप करेंगे, टैरिफ लगा देंगे, वो आपकी मसनूआत पे टैरिफ लगाएंगे, आपकी बिक्री भी वहां कम हो जाएगी, उनकी बिक्री यहाँ कम हो जाएगी। यहाँ जब आप कहेंगे कि लोकल अमेरिका में माल तैयार करो, वो महंगा होगा। अमेरिका में या आप देखिए लोगों की वेजेस ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा आते हैं। एक जूता जो पाकिस्तान में या चाइना में $100 का या $150 का बन सकता है, जब अमेरिका में बनेगा तो $500 का बनेगा, अभी तो $1000 का बनेगा। अभी तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वो तमाम कंपनीज जो हैं तो अमेरिकी, लेकिन वो फैब्रिकेशन यूनिट उनके मुख्तलिफ चाइना में है या वियतनाम में है, मशहूर ब्रांड है, उसका बेनिफिट अमेरिका को मिलता है। इवन जो हम ये फोन इस्तेमाल करते हैं उसकी भी कीमत कह रहे हैं शायद $10 लाख तक पहुंच जाए। दुनिया में आप देखिए जो अमेरिका है, जो भी उसका डेफिसिट है, वो तो ट्रेड तो डॉलर में हो रही है ना। बिल्कुल। जिसका भी एक उसके पास डिपॉजिट आते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो अमेरिका के पास ही आते हैं ना। बिल्कुल। वो डॉलर आते हैं, तो डॉलर का राज है। तो अमेरिका अगर थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के कोई बातचीत करता तो ये कोहराम ना बचता, लेकिन उन्होंने तो डंडा उठा लिया है। अब देखें लोगों के साथ क्या बातचीत। अब पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान का $5 अरब, वो भी काफी, $5 अरब भी तकरीबन हमारा 17-18% बनता है एक्सपोर्ट का, तो बड़ा पार्टनर है हमारा। अब वो $1.5 अरब हम क्या, उन्होंने कहा भाई अब उनका जो फार्मूला है उसके तहत तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनसे इंपोर्ट करे $5 अरब की। अच्छा, तो तब एक्सपोर्ट करे $5 अरब। अब $5 अरब की एक्सपोर्ट क्या हो सकती, इस पर गौर करना पड़ेगा। कहते हैं सोयाबीन हो सकती है, कुछ दूसरी चीजें हो सकती हैं, जो भी है। अगर पाकिस्तान अमेरिका से अपनी इंपोर्ट कैसे बढ़ा सकता है, तो तब वरना अगर वो होगा वो कैंची लेके बैठे हुए होंगे। उसका नुकसान अगर इस तरह तेजी से काम करेंगे तो अमेरिका को भी नुकसान होगा, वहां कसाद बाजारी होगी, वहां कीमतें बढ़ जाएंगी, अफराते ज़र होगा, महंगाई आएगी, फिर नुकसान होगा वहां का। इसीलिए ये कोहराम बच गया। बेयकीनी है, कंपनियां थरथरा रही हैं, किसको कितना खसारा होगा, लोग शेयर बेच रहे हैं, और पूरी दुनिया जो है वो अब वो कह रहे हैं मैंने क्या कर दिया भाई, भोले बन गए वो तो बिल्कुल। तो कड़वी गोली है, हाँ जी, दवाई पड़ती है, दवा देनी पड़ती है। वो कहते हैं ये दवा है, इससे बड़ा अफाका होगा, और लोग ये कहते हैं ये दवा जो है ये मजीद बीमारी को बढ़ा देगी। तो अब देखते हैं कि अगर वो नेगोशिएट करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ और उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर तो इसको संभालेंगे।
वगरना तो फिर देखते हैं। हाँ, यही आज एक तज्जियाकार भी कहते थे कि फौरी तौर पे टैरिफ को मुअत्तल करें और चाइना के साथ, क्योंकि यही कहा जा रहा है यही दो मुल्क हैं, दो हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान हो रहा है ना। देखते हैं कि वहां उनको लेन देन क्या होता है या नहीं होता। अगर लेन देन हो गया तो दूसरे मुल्कों के साथ भी कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर तो आप इसको संभाल लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो आप बस अल्लाह मालिक है, जहां गिरे सो गिरे। पाकिस्तान जैसे ममालिक को सर ज़ाहिर फिर संभल के चलना होगा, जहाँ पर हम मईशत को वैसे ही संभालने की भाई हम तो देखें ना, गंजी नहाएगी क्या नचोड़े की क्या। 5 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट है, 1.5-2 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। मगर हमें भी कुछ देखना पड़ेगा क्या गुंजाइश हो सकती है। अब माहिरीन बता रहे हैं ना ये फला चीज़ हम अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं, फला कर सकते हैं, तो उसमें एडिबल ऑयल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। उस तरह से हम कर लें, इंपोर्ट अपनी अमेरिका से कर लें, वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, माहिरीन को बैठना पड़ेगा सर जोड़कर। ठीक है, चलें सर, यहाँ पर सर जोड़कर जो है वो बैठने की तैयारी हो रही है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा वो करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले तो हमारे जो आगा साले साहब हैं, जी वो जनाब उनको मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया उन्होंने, कैबिनेट मिनिस्टर, ट्रम्प कैबिनेट। हाँ जी, ऑफर उनको हुई है। वो उनकी जनाब बड़े हमारे दबंग पाकिस्तानी हैं और डेमोक्रेट हैं, वो इंजीनियर हैं जी हाँ, और वहाँ अमेरिका जामा से, और बड़े दानिश्वर हैं और बड़े दबंग पाकिस्तानी हैं। डेमोक्रेट होते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में कैंपेन चलाई। हाँ जी, और फायदा दिया डेमोक्रेट्स फॉर ट्रंप, और डेमोक्रेट्स के वोट काट के ट्रंप साहब को दिलवाए। 12% कहते हैं इजाफा कराया। इतनी जोशो खरोश से कैंपेन चलाई कि अब ट्रंप ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब ये हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं उस तरह अमेरिका में नहीं होते। अमेरिका तो वजीरों को सेक्रेटरी कहते हैं, सही, लेकिन ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गोया एक उनके करीबी लोग तो हो गए ना, उनके दायरा मुशावरत में आ गए, और एक बड़ी उनका एजाज हो गया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी हल्के में है। अब वो जितने लोगों को चाहें वो अपने मिनिस्टर मुकर्रर कर सकते हैं। अच्छा, किसी रियासत में 1 मुकर्रर कर लें, 2 मुकर्रर कर लें, सही, उनका एक जो दर्जा है वो बुलंद हो गया, और बड़ी खुशी की बात है। हमारे पाकिस्तानी नयाद जो हमारे भाई हैं वो इस मनसब तक पहुंचे हैं, तो उनको भी मुबारकबाद। तो हम तक वो तज्जिया सुनते रहते थे बिल्कुल अपने प्रोग्रामों में। यहाँ पर हम आए जब वो डिस्कस किया इलेक्शंस में, तो वो जाहिर है। अच्छा सर, जिन लोगों ने, अब दिलचस्प बात ये है कि ये कहा था कि जी हम जो है वो यानी ये प्रिडिक्ट किया था कि ट्रंप के आने से और ये अगर माशी पॉलिसी अपनाई तो उससे नुकसान होगा, उसमें आगा साले साहब भी शामिल थे, इन्होंने भी कहा था कि ये नुकसान पहुंचाएगा अमेरिका को। कमाला हैरिस भी कह रही थी, कमाला हैरिस भी कह रही थी, मगर ये तो अब नोबेल इनाम याफ्ता कुछ अफराद भी कह रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया उसको, कमाला हैरिस को नहीं किया, और डेमोक्रेट होते हुए भी अगर पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन कैंपेन चलाई ट्रंप के हक में। सही, आप तो वहाँ खुश हैं, अब मिनिस्टर हो चुके हैं उनके। चलें देखते हैं कि वो क्या करते हैं वापस जाके। जबरदस्त। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब 2-3 मिनट रह गए, हमने वो डिस्कस करना है। मरियम नवाज साहबा की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से कबल एक सूरत हाल का ना जायजा इजलास हुआ है। अब भाई बात यह है कि आज जमात इस्लामी जो है उन्होंने तो जायजा इजलास किया है। हाँ जी, अब गंदम की फसल आ रही है, उसका खरीदार नहीं है गंदम का, पहले हुकूमत खरीदती थी। हाँ जी, 4000 रुपये कीमत मुकर्रर थी, अब हुकूमत खरीदने पर तैयार नहीं है। वो IMF ने भी कदगन लगा दी है। अब वो किसान रोल रहे हैं, उनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। अब आज जमात इस्लामी ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, और उसमें फिर किसान मुख्तलिफ किसान तंजीमें भी थी, किसान बोर्ड भी, अच्छा, और दूसरी तंजीमें भी थी, और वो सियासी जमातें भी थी, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, और अच्छा, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के भी थे दूसरे। तो सब ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई ये मुतालबा किया कि 4000 रुपये कीमत मुकर्रर की जाए पैदावारी गंदम की। अच्छा, और हुकूमत इस गंदम में खरीदे, और कहा कि रोटी की कीमत 10 रुपये मुकर्रर की जाए। अच्छा, हाँ, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, और फिर मुतालबे किए कि ट्यूबवेल जो बिजली का फ्लैट रेट मुकर्रर किया जाए, ज़रई अद्वियात, बीज, खादें और ज़रई आलात की कीमतों में कमी की जाए, लोग किसानों को बिलासूद कर्ज फराहम किया जाए, गंदम की मार्केट को ओपन कर दिया जाए, उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगाई जाए, और शुगर जो शुगर के गन्ने के काश्तकार हैं उनकी कई मालकों ने उनके पैसे देने हैं, उनको यकीन दिलाया जाए, पैसे दिलवाए जाए। वो कहते हैं 15 अप्रैल तक अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे क्या करेंगे तो फिर वो धरने देंगे। अच्छा, मुजाहरे करेंगे। पहले तो 8 अप्रैल का कह रहे थे कि कल जो है ना वो 15 अप्रैल। अच्छा, 15 कर दिया। अब वो बड़े बड़े असेंबली हाल का घेराव करेंगे, बड़े शहरों में, शाहराहों में,
किसान निकल के ठीक अब है। ये मामला ऐसा है कि बैठना चाहिए ठीक है। हमारी सर, वज़ीर ब्रेक आला का- को ठीक और कोई मसला जो है इसका हल निकालना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।